ناظرین کرام، اب ہم آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق الله العظيم۔ 23ویں رکوع کی سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی تفسیر چل رہی ہے۔ ابھی جیسا آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے فرض کیے گئے اور اس سے پہلے رکوع میں اجمالی طور پر حق تعالیٰ کی طرف سے تمام احکامات اسلام کی طرف توجہ دلائی گئی۔ پھر اس کے بعد آہستہ ہر ایک کی تفصیلی تشریح ہو رہی ہے۔ اس میں وصیت کا بھی ذکر آیا، اس میں قصاص کا بھی ذکر آیا، پھر یہاں سے روزوں کی تفصیل کے بارے میں بھی بات آئی۔ پہلے تو روزے کی فرضیت کے سلسلے میں وضاحت ہوئی کہ تمام امتوں پر حق تعالیٰ کی طرف سے روزہ فرض کیا گیا ہے، گویا صرف اسی امت کے اوپر نہیں بلکہ تمام امتوں میں یہ چیز مشترک رہی ہے۔ دوسرے، اللہ کی طرف سے ایام اور اوقات متعین کیے گئے ہیں، ہر ایک کے لیے کچھ الگ الگ۔ اس امت کے لیے پہلے ہر مہینے میں 3 دن کے روزوں کا معاملہ اور یوم عاشورہ کا معاملہ وغیرہ لازم تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو پھر حق تعالیٰ کی طرف سے اس میں تھوڑی سی چھوٹ دے دی گئی، اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ رمضان میں اگر کوئی بیمار اور مسافر ہو تو دونوں کے لیے روزوں کی اجازت کا مسئلہ دیا گیا۔ بیمار کی بیماری اور مسافر کی مسافرت کی وضاحت بھی ابھی ہمارے سامنے ہوئی۔ البتہ موجودہ زمانے کی جتنی مسافرت والی چیزیں ہیں، مثلا ٹرین ہے، بس ہے یا ہوائی جہاز کا سفر ہے، تو ایسی چیزوں میں خیال ہے کہ شام تک گھر پہنچ جائیں گے یا اپنے ساتھ سب راحت اور ضرورت کا سامان موجود ہے، تو ایسی حالت میں سفر میں بھی روزہ رکھ لینا بہتر ہے، اور اگر کوئی روزہ نہ رکھے بلکہ قضا کر لے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، رمضان شریف کی اور رمضان کی اہمیت کے پد نظر جو برکت اور فضیلت ہے وہ اس سے محروم رہے گا۔ اگر راستے میں 15 دن یا اس سے زائد رہنے کی نیت سے ٹھہر گیا تو بھی مقیم کہلائے گا، مسافر نہیں رہا۔ اب روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے۔ مریض اور شرعی مسافر جتنے دن روزہ نہ رکھیں ان دنوں کا حساب کر کے بعد میں جب مرض یا سفر ختم ہو جائے تو بعد میں اتنے دنوں کی قضا کر لینا چاہیے۔ البتہ پہلے اور ایک جو سہولت تھی حق تعالیٰ کی طرف سے وہ واپس آگے لے لی گئی۔ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یعنی جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی روزہ رکھنے کو دل نہ چاہے تو ان کے ذمے روزے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک غریب کو کھانا کھلا دینا۔ یہ آسانی جیسا کہ اوپر بیان ہوئی تھی ابتدائی اسلام میں تھی، جبکہ لوگوں میں روزے کو خوگر بنانا مقصود تھا اور روزے کا عادی بنانا مقصود تھا۔ پھر اس کے بعد ابتدا میں روزہ رکھنے کی عادت بالکل نہیں تھی، اس لیے مکمل ایک ماہ پے در پے روزے رکھنا عرب لوگوں کو نہایت شاق گزر سکتا تھا۔ اس لیے ان کی یہ سہولت کے لیے فرما دیا گیا تھا کہ اگرچہ تم کو کوئی عذر یعنی جیسے بیماری یا سفر درپیش نہ ہو، مگر صرف عادت نہ ہونے کے سبب تم روزے کو دشوار سمجھتے ہو تو تم کو اختیار ہے، چاہے روزہ رکھ لو یا روزے کا بدلہ یعنی فدیہ دو۔ اور فدیے کی جو ترتیب بتائی گئی ففدیۃ طعام مسکین، کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلا دینا۔ الغرض ابتدا میں جو فدیے کی اجازت تھی وہ بعد میں اگلی آیت میں فمن شہید منکم الشہر فلیصم کے ذریعے سے یہ سہولت کو ختم کر دیا گیا
کیونکہ اس کے ذریعے سے عادت ڈال دی گئی، اور عادت ہو جانے کے بعد اب روزہ نہ رکھنا حق تعالیٰ کی طرف سے گناہ قرار پائے گا۔ اور یہاں تک بھی فرمایا گیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، گویا اس کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں عذر کے باوجود بھی روزہ رکھنا افضل ہے۔ وہ ہم نے آسانی کے لیے ان حالتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت تو دی ہے، لیکن تمہارا روزہ رکھنا اس حال میں اور بھی زیادہ بہتر ہے اگر تم روزے کے فضیلت کی خبر جان لو، یعنی اگر تم کو روزے کی فضیلت اور حکمت اور منافع معلوم ہو تو جان لو کہ روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ بہرحال فدیے کے احکام شروع میں اب بھی ہیں، احکام شریعت کے اعتبار سے اس کے اندر ابھی بھی موجود ہیں، اور احادیث وغیرہ میں بھی اس کی تفصیل آئی ہے۔ اس کے تحت میں فقہا نے ذیل کے مسائل فدیے کے متعلق لکھے ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں، کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ فدیہ ایک ایسی چیز ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو جو شیخ فانی کی شکل میں ہوتے ہیں، یعنی اب بیماری آئندہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی جائے گی، اور عمر کی زیادتی کی وجہ سے آئندہ آدمی کا صحت مند ہونا ممکن نہ رہا ہو، اور موجودہ زمانے کے حالات کے حساب سے جو بیماریاں بڑھاپے کے وقت میں طاری ہو رہی ہیں، جیسے شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماری وغیرہ، ان چیزوں کی وجہ سے اگر آدمی روزہ رکھنے کے معاملے میں ڈاکٹر کی طرف سے روک دیا جائے تو اب ایسے لوگوں کی طرف سے فدیہ ادا کرنا ہی بہتر ہے۔ اور فدیے کے سلسلے میں یہ وضاحت کر دی گئی کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یہ فدیے میں کم از کم ضروری ہے، اور اگر 2 وقت کا کھانا کھلائے بغیر اس کو پیسے دے دیے جائیں 2 وقت کے اتنے کہ جس میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا ہو، اور کھانا کھانے کا مطلب ہے کہ کھانے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں کھانے کے لوازم میں شامل ہو جاتی ہیں روزہ دار کے لیے، وہ تمام چیزیں اس میں مناسب سمجھی گئی ہیں، جیسے کھانے کے بعد چائے کا معاملہ ہے، اور کوئی میٹھا وغیرہ ہے جو اکثر کھانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا افطار کے موقع پر کچھ فروٹ اور پھل میوے وغیرہ سے جو افطار کیا جاتا ہے، وہ چیزیں بھی اس میں حق تعالیٰ کی طرف سے شامل سمجھی گئی ہیں۔ گویا ایک روزے دار کو افطار اور سحر کروا دینا، تو افطار اور سحر کے جو عامتاً لوازمات رکھے جاتے ہیں ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پیسوں میں بھی اسی حساب سے رکھا جائے۔ آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا، اور جس کی صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی قرآن مجید کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح دلائل کے ساتھ ہے۔ من جملہ ان کتابوں میں کیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی کتابیں ہیں، اور فیصلہ کرنے والی کتاب بھی ہے۔ تو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو چاہیے کہ ضرور اس میں روزہ رکھ لے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے ایام کا شمار کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید کی آخری آسمانی کتاب یہ اسی ماہ میں نازل کی گئی، اور پھر قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی 3 خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ فرمائی وہ ھدی للناس ہے، یعنی قرآن مجید تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہر فرد اپنے خالق اور اپنے معبود حقیقی کی پسندیدہ زندگی کی صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح راستہ صرف قرآن مجید سے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت کے فیصلے کر رکھے ہیں، اور ہدایت کی بہت سی باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ جو کوئی اس کو صحیح نظر سے اور صحیح طریقے سے عقیدت مندی کے ساتھ پڑھے گا انشاءاللہ ضرور ہدایت پا جائے گا۔ دوسری خصوصیت یہ بیان فرمائی قرآن مجید کی وبینات من الھدی، یعنی قرآن کریم نے ہدایت کی روشن دلیلیں اور رہنمائی کے تمام اصول اور ضوابط کو اچھی طرح سے بیان کر دیا ہے، جو ہر ایک کے لیے قابل عمل ہے۔ کوئی بات خلاف عقل کے خلاف یا کوئی اصول ناقابل عمل نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی چیز جو انسان کی طاقت اور انسان کی فطرت سے ہٹ کر ہو، ایسی نہیں رکھی گئی۔ تیسری خصوصیت اس قرآن مجید کی الفرقان ہے، یعنی تعلیمات ایسی واضح ہیں کہ حق و باطل کے درمیان خود بخود اچھی طرح سے فرق ہو جاتا ہے، اور انسان جھوٹ اور سچ اور غلط اور صحیح کے درمیان فرق قائم کر سکتا ہے، حتیٰ کہ صلاح و فساد اور ایمان اور کفر اور اطاعت اور سرکشی
اور حق اور باطل ان سب چیزوں میں فیصلہ کر سکتا ہے، اور اچھے برے کی تمیز کو قرآن مجید کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے۔ پھر اس قرآن مجید کے بعد کی اہمیت کے بعد حق تعالیٰ نے فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس ماہ میں روزے رکھنا چاہیے۔ گویا فدیے کی جو اجازت اوپر مذکور تھی یہ وہ منسوخ اور موقوف ہی، اور مریض اور مسافر کے لیے اوپر جو قانون تھا البتہ وہ بھی اسی طرح باقی ہے کہ جو شخص ایسا بیمار ہو کہ جس بیماری میں روزہ رکھنا مشکل یا مضر ہو جائے، یا سفر شرعی کے اندر اس کے لیے مصیبتیں حالات ہوں، تو ایسے موقع پر اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ابھی بھی ہے۔ پھر یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ فدیے کی منسوخی کے مسئلے میں حق تعالیٰ کی طرف سے یہ کہہ کر آگے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ حق تعالیٰ تمہارے لیے دین میں آسانی چاہتے ہیں اور دشواری نہیں چاہتے۔ اس ارشاد سے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین فطرت یعنی اسلامی شریعت میں کوئی دشواری اور سختی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے الدین یسر، کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ انتہائی آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ احکام میں آسانی کی رعایت کرنا منظور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے احکام رکھے گئے ہیں کہ جن کو انسان آسانی سے بجا لا سکتا ہے۔ چنانچہ سفر میں اور مرض میں روزے کا کتنا آسان قانون مقرر کیا، اور احکام مذکورہ میں خاص خاص مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حق تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا۔ تو یہ سب چیزیں حق تعالیٰ کی طرف سے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ تم کہیں یہ نہ سمجھ جانا کہ یہ چیزوں کے ذریعے سے حق تعالیٰ نے تمہارے اوپر مشقتیں مصیبتیں ڈالی ہیں یا تنگی کی کیفیت ڈالی ہے، بلکہ روزہ رکھنا انسان کے لیے تنگی نہیں ہے بلکہ یسر والی کیفیت، کہ جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں یسر سے مراد یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے یسر کس طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ روزے کے ذریعے انسان کی اندرونی خرابیاں جسمانی خرابیاں بھی دور ہوتی ہیں، چونکہ اگر ایک آدمی مسلسل زندگی بھر کھاتا رہے اور کھانے پر روک نہ لگائی جائے اور اس میں لمٹ کا خیال نہ کیا جائے تو آدمی کے لیے مختلف خرابیاں جسم میں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے معدے میں خرابی، اور معدے کے ذریعے سے دل پر فیٹ چڑھ جاتا ہے اور کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔ یہ سب چیزوں کی وجہ سے مختلف جو بیماریاں ہوتی ہیں، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ بیماریوں کی جڑ اصل معدے کی خرابی ہے۔ تو اگر معدے کی خرابی ہو جائے تو پھر اس کی وجہ سے آدمی صحت مند باقی نہیں رہتا، جبکہ صحت مند آدمی دنیا میں کچھ کام کر سکتا ہے اور کچھ عبادت بھی کر سکتا ہے۔ آدمی اگر بیمار ہو تو کیا کر سکے گا، اور دوسروں پر بوجھ بن کر زندگی گزارے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حفظان صحت کے اصول کے تحت میں روزے کے نام سے ایسی عبادت رکھی کہ جس میں روزہ رکھنے والے کے لیے یسر اس طرح سے دیا کہ روزہ رکھنے والا روزہ رکھ کر اپنی زندگی کو اور اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کر سکتا ہے، اور اپنے اندرونی تمام بیماریوں کو، چکناہٹ کو، فیٹ کو دور کر سکتا ہے۔ اور یہ دوری کرنا اس کے لیے اتنا فائدہ مند ہوتا ہے کہ اس کے لیے صحت مندی باقی رہے گی۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی وضاحت کی گئی کہ بظاہر روزہ صبح سے لے کے شام تک رکھنے میں آدمی کو عسر محسوس ہوتا ہے ظاہر میں، لیکن اگر کوئی ہمت کر کے آگے بڑھے تو اللہ کی طرف سے ایسی مدد آتی ہے روزے میں کہ اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ عام دنوں میں اگر بغیر روزے کی نیت کے بھوکا رہے تو جو کیفیت ہوتی ہے روزے میں وہ کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ یاد رکھو کہ اس طرح کے احکام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے، یعنی اس طرح پر آسانی کہ تم صحت مندی میں ٹھیک رہو اور کسی قسم کی خرابی میں اپنے آپ کو نہ ڈالو، اور اپنے جسم کو غیر ضروری موٹا مت کر لو۔ روزہ رکھنے والے روزہ دار آدمیوں کے جسم میں ہر قسم کی فیٹ اور چکناہٹ وغیرہ دور ہو کر بالکل صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے یسر ہے، اور اسی یسر کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔